نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ حج کی دوسرے رکوع کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ حج میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہاں پہ پھر اب آپ دیکھیں آیت 11 سے ہمارا جو رکوع ہے دوسرا وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ. یعنی کہ لوگوں میں سے جو ہیں وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی نفع مل جائے، یعنی اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو گیا، کوئی ان کے مطابق ان کو اس چیز سے جیسا وہ امید کرتے ہیں فائدہ ہو گیا یا نفع پہنچا، تو وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، یعنی کہ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھایا. اور واقعی یہ کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، یعنی کہ دونوں طرح کا نقصان. یعنی کہ آخرت میں بھی ان کو نقصان تو ہوگا، ظاہر انہوں نے تو جو ایمان لے کر آئے وہ یعنی ایسا ایمان تھا کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے. اب دیکھیں دنیاوی فائدے کے لیے ایمان کون لے کر آیا تھا؟ منافقین. اور وہ بھی جب ایمان لے کر آئے تھے جب جنگ بدر ہوئی. اس سے پہلے تو کوئی بھی منافق نہیں تھا، سارے کے سارے جو ہیں وہ مخلص مومن تھے، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جان پر کھیلنے کے لیے تیار تھے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. اور وہ 313 کی جماعت جو تھی، کیونکہ اخلاص جو تھا ان کے ایمان کے اندر تھا، اور وہ ہر حال میں ان کی اگزامپل یہی ہے نا. اب آپ دیکھیے ایسے شخص کی مثال جو یہاں دی گئی ہے تو وہ وہی سیم اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کے اپوزٹ کس کی مثال ہے؟ جنگ بدر میں جو جنگ لڑنے والے تھے مہاجرین، ان کی مثال ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر حال میں، ابھی ان کو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا، ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، تو اس وقت بھی وہ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، صرف اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی خاطر نہیں یعنی وہ اسلام لے کر آئے تھے، بلکہ وہ ان کی جو زندگی تھی دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے یعنی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ایمان لے کر آئے. تو اخلاص جو ہے وہ ایک جز ہے، بیسک نیڈ ہے جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں. یعنی اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں. اب یہاں پہ ایسے ہی کسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، دراصل اس کا جو ایمان ہے نا وہ دنیاوی فائدے کے لیے، بالکل منافقین کی جیسے ایمان ہوتا ہے ویسی ہی اس میں جھلک آ رہی ہے. اب حرف جو ہے، حرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ حرفن، یعنی کہ کنارے پر. ان کناروں پر کھڑا ہونے یعنی کنارے سے مراد کیا ہے؟ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور کناروں پر کھڑا ہونے والا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی قرار نہیں ہوتا. اس کو جب آپ کسی پہاڑی کی ایج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں فار ایگزامپل، اور کہیں گھومنے گئے ہوں کہیں، تو آپ کو خوف ہوتا ہے نا کہ میں اب گر جاؤں گا. اور آپ مستقل جب وہاں کھڑے رہیں تو obviously آپ کا بیلنس ہو سکتا ہے کہیں اوپر نیچے ہو جائے. تو اس لیے یہ جو قرار اور ثبات ہے نا، وہ ایسے کسی کنارے والی جگہ پہ کھڑے ہو کے انسان کو نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کنارے کی دی ہے. اسی طرح جو شخص ہے دین کے بارے میں جس کو شک ہو، ریب ہو اور تذبذب کا شکار ہو شخص، اس کا حال بھی یہی ہے کہ اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی. اس پوری ایک آیت سے مجھے آپ دیکھیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو میں آپ کو جیسے بھی منافقین کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، تو بالکل انہیں کی جھلک آ رہی ہے اس کے اندر. کیونکہ منافقین بھی کیا تھے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بدر
کی جنگ جیت گئے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور مال غنیمت بہت سارا جو ہے وہ ان کو ملا، اور دنیاوی ظاہر ہے وہ دنیاوی ایک مال و متاع تھا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری تلواریں، زریں، اور جو کچھ مکہ کے لوگ لائے تھے اپنے ساتھ، جو قریش کے لوگ تھے، 1,000 کا لشکر تھا جو لے کر آیا، وہ سارا کچھ لیفٹ اوور جو جنگ جیتنے والے تھے ان کو مل گیا۔ اب جو دنیا کی محبت رکھنے والے لوگ تھے وہ منافقین، پھر انہوں نے یہ ان کی جو ایک چکا چوند دیکھی، یعنی کہ ان کو مٹیریل چیزیں ملی، تو انہوں نے دین اسلام میں اس لیے وہ داخل نہیں ہوئے تھے کہ ان کو دین اسلام سے کوئی محبت تھی، بلکہ اس فتح کو دیکھ کے وہ حاصل، ان کو حاصل ہوئی تھی، اس فتح کو دیکھ کے انہوں نے دین اسلام کے اندر قدم رکھا، اور ان کی دل میں اخلاص نہیں تھا۔ تو جب آپ پورے یعنی ایک طرح سے یہ اسی طرح کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے کہ جب ہم، جیسے ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی جب پیدا ہوتے، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ شعوری طور پر وہ اسلام لے کر ہی نہیں آئے، اور جب وہ شعوری طور پر اسلام نہیں لائے، وہ بائی برتھ ہی مسلمان ہیں، تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خالص نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا خالق ہے، اور جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہ جانے گا جو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جبکہ وہ باریک بین ہے اور ہر یعنی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، ہم کس موقع پر کیسے ریئیکٹ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائش کرتا ہے ایمان کی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے، دنیاوی مفادات ملتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے صحیح ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اس کے لیے اپنا دین۔ اور جب اس کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو اسے چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے، یعنی کوئی نفع نہیں ملتا تو اس کی دلچسپی اس دین سے ختم ہو جاتی، یعنی کوئی آفت آ جاتی تو وہ اسی دین سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جبکہ سچا مسلمان جو ہوتا ہے، اور وہ اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور یعنی وہ اسر اور یسر دونوں موقعوں پر اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی یہاں پہ جانچ پڑتال کیسے کی جائے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دے رہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ یہاں دیکھیں کہ اب اس کی شان نزول میں نا ایک مذبذب شخص کا واقعہ بھی ہے، بیان اسی طرح بیان کیا گیا کہ جو ایک شخص جو ہے وہ مدینہ آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے یعنی گھر بچے ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی، تو وہ کہتا ہے یہ دین اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا ہے یہ دین برا ہے۔ اب اس کے حوالے سے نا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نے یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، وہ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے اس آیت کی، اور انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس کی مثال جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اگر مدینہ آتا ہے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی جو ہے وہ بچہ جنم دیتی اور گھوڑی بھی بچہ دیتی، تو وہ کہتا ہے یہ دین یعنی بڑا اچھا دین ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بچی نہ تو وہ بچہ جنتی ہے اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہیں دیتی، تو وہ کہتا ہے تو بڑا برا دین، یعنی دین پر تانے کسنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور جب تکلیف ہو تو ناراض ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس سے بڑھ کر ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارا کرتے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ یعنی کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو پکارنے لگتے ہیں جو کہ دنیاوی طور پہ نہ تو ان کو کوئی یعنی بظاہر کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، اور اسی لیے اب آپ دیکھیں ہم لوگ جو
دعا پڑھتے ہیں آفٹر ہماری جو ہر فرض نماز کے بعد، تو ہر سال ہر جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کیا کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی ولا معطی لما اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اور یہ جو دعا ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ جو بھی ہم کو یعنی جو جو کچھ بھی ہمیں تو دے گا وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو کچھ ہم سے روک لے گا وہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جو کہ بڑا یعنی مال والا ہے یا بڑا اس کی شان ہے یا بڑا کوئی پاور والا شخص ہے، اس کو بھی اس کی پاور یا اس کا مال یا اس کی چیز کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا یہ کہ اللہ چاہے. تو اب یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا کہا گیا کہ ایسا شخص جس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور یہ ساری خسارہ ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ کنارے پہ رہ کے اپنے ایمان کو قائم رکھا. اس نے وہ ایج پہ ہی کھڑا رہا کہ ہاں میرا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو میں ناراض ہی رہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ. اب اب یہ دیکھیں کہ پھر اس نے پکارا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایسے شخص کو پکارتا ہے جو نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ. اور یہ کیا ہے؟ ذالک ہوا الضلال البعید، یہ گمراہی ہے ایسی جو کہ دور کی گمراہی، یعنی اب وہ جب بھٹک گیا تو اتنی دور چلا گیا کہ وہ اپنے ایمان سے بہت ہی دور چلا گیا، یعنی کہ اب اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں جو ہوں یعنی کس سے منسوب کر رہا ہوں فائدے کو اور نقصان. اب یہ کہ دیکھیں بعض لوگوں، اب یہ جو یہ بات ہے نا، یہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی درجے کے گمراہ ہیں. اب الہ بنانے کی بات کیا ہے؟ بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو الہ نہیں بنا رہے، ہم تو مسلمان ہیں. تو قرآن میں ہی آتا ہے کہ اس شخص سے برا یعنی اس سے برا کون ہوگا، یعنی جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا. اب الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی کو اپنا گائیڈ بنا لیا ہے. اب نفس کی جہاں تک بات ہے کہ جو آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں تو پھر میں نے وہی کرنا ہے، تو آپ نے بظاہر تو کسی بت کی پرستش نہیں کی، نہ آپ آئیڈل ورشپر ہیں پریکٹسنگ، ایسا تو نہیں ہے، اور آپ بظاہر مسلمان ہیں. لیکن آپ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں، یا آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، یا اس کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، یا آپ اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے کسی اور شخص کی بات سن رہے ہیں جو بظاہر آپ کے خیال میں آپ کو فائدہ یا نقصان دے گا، تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کاموں میں آتا ہے یا پھر نافرمانی کے کاموں میں آتا ہے؟ تو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اس پوری صورت کا آغاز جو ہوا، اور نام بھی اس کا الحج ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری جو حج کا جو سینیریو ہے اس کا جو منظر شروع میں یہاں کھینچا گیا ہے وہ قیامت کے منظر سے ابتدا کی گئی ہے نا. اور قیامت کا منظر کیوں بتایا گیا؟ بات تو حج کی ہو رہی ہے، کیونکہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بالکل ایسے ہی منظر ہوتا ہے کہ رنگ برنگے لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، مختلف یعنی زبانیں بولنے والے، مختلف دکھنے والے. ان کی عام زندگی میں ان کا جو حال حلیہ ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ایک اپنا معاشرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کا الگ الگ ہے. لیکن وہ مختلف کنٹریز سے آ کے ایک ہی جگہ ایک ہی لباس میں جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسی ہی عبادت کرتے ہیں کچھ مخصوص دنوں میں. تو یہ کس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ قیامت کا منظر ہوتا ہے. قیامت کے منظر کو اگر آپ دیکھیں مکی صورتوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیسے آئے گا، یعنی کہ وہ ایک تو مجمع ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور پھر اس کے بعد سارے ہی لوگ آ کے اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز پہ فوراً ہی سب جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کثرت سے لوگوں کو جو آپ دیکھتے ہیں جب حج کے دنوں میں، تو اس سے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ جانے کتنی مخلوق، کیونکہ دیکھیے اب حج میں ہر سال حج میں تو اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے کی ساری آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو لوگ ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آگے. صرف دنیا میں
اس وقت موجود جو کچھ مسلمان ہیں جن کو وہاں جانا نصیب ہوتا ہے، ہر سال حج میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اور اتنی کثرت ہے کہ لگتا ہے صرف لوگ ہی لوگ. تو وہ بھی قیامت کے منظر سے اس کو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس سے ایک ریلیشن بنتا ہے اس چیز کا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی بات پہلے کی، کیونکہ قیامت جو ہے جب تک یوم آخرت یا اکاؤنٹیبلٹی یا حساب کتاب یا قیامت پر یقین یا عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ یعنی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو مکی صورتوں میں جن کو جب شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کا نزول ہوا، جو شروع میں صورتیں نازل ہوئیں مکی دور میں، جو جس چیز پر کام ہوا وہ توحید، اور اس کے علاوہ آخرت کے بعد حوالے سے بات کی گئی ہے. آخری جو صورتیں جو 30 پارے میں آپ دیکھتے ہیں، وہ اس لیے کی گئی کہ بظاہر تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اس کے اندر کس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور خالصتاً اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ کرو، اپنا نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ سے منسوخ کرو. جیسے بھی میں نے آپ کو دعا بتائی، تو وہ دعا کیا ہے؟ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں کوئی تو دے دے چیز، وہ کوئی ہم سے یعنی ہم سے لے نہیں سکتا، اور جو ہم سے لے لے وہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. ساری پاور جو ہے وہ تیرے ہی پاس ہے. تو یہ جب ہم الٹیمیٹ یہ پاور اللہ تعالیٰ کو ہی دے دیتے ہیں، تو ہر اچھی اور بری چیز، کیونکہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، خیر اور شر والی تقدیر دونوں پر ایمان لانا، اور عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، صرف ایک چیز پر لے آئیں گے کہ ہاں ہم نے ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مان لیا، فرشتوں کو بھی مان لیا، رسولوں کو بھی مان لیا، آخرت پہ ہمارا ایمان تھوڑا سا صحیح نہیں، کمزور ہے، نعوذ باللہ اگر ہے تو وہ ہمارے عمل سے جھلک جائے گا. اور اسی صورت میں اب آپ دیکھیں، کیونکہ حج کی بات ہو رہی ہے، تو حج میں تو obviously جیسے میں نے آپ کو بتایا ریلیشن ہوتا ہے. ریلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جمع ہونا، رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں مختلف کنٹریز سے، لیکن سب کا ایک ہی حلیہ ہے، سب ایک رب کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، ایک ہی طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کے اندر ایک ڈسپلن ہے، ایک یونٹی ہے. وہ ساری چیز آپ کو جو ہے وہ کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ یوم آخرت کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو ہے وہ آخرت کا ایک نقشہ، قیامت کا نقشہ کھینچا. پھر اس کے بعد انسان کی نفسیات کے بارے میں بتایا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو ایسے ایمان لے کے آتا ہے. تو پہلے اپنا ایمان درست کرو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان پر، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم سب کے اوپر ایک مکی دور ہوتا ہے، دور جاہلیت ہوتا ہے، پھر مکی دور ہوتا ہے، پھر مدنی دور بھی آتا ہے، پھر دور اسلام جب آتا ہے نا، تو اس کے اندر ہمیں آہستہ آہستہ اپنے اندر چینجز لانی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جب اسلام آیا تھا، تو آہستہ آہستہ پے در پہ سارے احکامات آئے نا، درجہ بدرجہ. شراب کا حکم بھی تیسری آیت آئی، تب جا کے اس کو فائنل جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، کیونکہ شروع میں تو لوگ شراب پیتے تھے اور بڑی رغبت سے پیتے تھے. تو پہلی ایک آیت آئی اس کے حوالے سے کہ اس میں کچھ فائدے کی چیزیں اور کچھ نقصان ہے، اور پھر دوسری آیت آئی، اور پھر تیسری آیت آئی. تو تیسری آیت میں جا کے جو ہے وہ فائنل کہہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں پینا. تو درجہ بدرجہ احکامات آئے، وہ اسی لیے کہ ہمیں بھی آہستہ آہستہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اپنے ظاہر پر، بلکہ اگر ہم مسلمان ہو بھی گئے تو ہمیں پہلے اپنے باطن کے اوپر کام کرنا ہے نا. ہمیں یہ بھول نہیں جانا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو اندر کا جو حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. تو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ، جب آپ کا باطن صحیح نہیں ہوگا اور آپ کا ایمان صحیح نہیں ہوگا نا، تو وہ آپ کے اعمال میں جھلکے گا. اب آپ یہ دیکھیں آگے، اگر ہم یہ 12ویں آیت سے ہم آگے چلتے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یدعو من دون اللہ، جیسے یہ اس آیت میں آتا ہے نا کہ وہ پکارتا ہے کسی اور کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اور وہ جو نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، اور یہ گمراہی ہے دور کی. اور وہ یعنی اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً یعنی برے جو ہے والی ہے، لبئس المولا ولبئس العشیر، یعنی برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں.
اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ان کا جو، جیسے آپ دیکھیں نا، جیسے شراب کے بارے میں بھی میں نے ابھی آپ کو کیا بات کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس میں کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور کچھ نقصان زیادہ ہے اس کا. تو اسی طرح سے یہ جو پکارنا ہے نا، یہ جو پکارنا ہے آیت نمبر 13 میں کیا بتایا جا رہا ہے سورۃ الحج کی، کہ یہ جو پکارنا ہے اس کا غیر اللہ کو، اس میں جو ان کا جو ہے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی نفع سے زیادہ اس چیز کا نقصان ہے. نفع سے یعنی ان کے بظاہر وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے، تو ایسے پکارنے کی مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جو ہے ان کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، ان کو اس سے نقصان ہوگا اور بدترین نقصان ہوگا، اور بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے اور پھر دیکھے، یعنی کہ دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو کہ، یعنی اب پیچھے جو مسائل کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ کچھ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرو، کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کی، یعنی وہ یہ حرف جو شخص تھا جس کی بات کی جا رہی نا، جو کہ حرف پہ رہ کے، کنارے پہ رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی، کچھ نہیں ہوتا. اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مطلب، یعنی وہ وقت پڑتا ہے مشکل تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، پھر وہ دوسری طرف جانے لگتے ہیں جیسے کہ بھی پیچھے ذکر ہوا. پھر وہ ان لوگوں کے پاس جانے لگتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. اور پھر آگے مزید آیت نمبر 15 میں مثال سے سمجھایا گیا کہ ایسا جو شخص ہے جس کو گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرے گا تمہاری، اور وہ ہوپ لیسنس کی طرف چلا گیا، مایوس ہو گیا. اور یعنی کہ انسان پھر ایسی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اب یہ پوری نفسیات بتائی جا رہی ہے انسان کی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے بڑی دعائیں کی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شاید ہماری سنی نہیں جاتی. تو اب آپ دیکھیں پیغمبروں کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ سالہ سال بعد قبول ہوتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو خواب تھا وہ 40 سال بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعبیر ان کو ملی اور وہ پورا ہوا خواب، اور وہ سچا خواب تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ عام انسان نہیں تھے، وہ خلیل اللہ کہلائے، اور ان کے ہاں 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کی، یا جو بھی ان کی زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی یحییٰ علیہ السلام جو دیے، تو وہ ان کی ایج اچھی خاصی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دعا کوئی کرتا ہے تو دعا آپ کی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا آپ کی آئدر یا تو ویسے ہی صورت میں آپ کو وہ چیز مل جاتی جو آپ نے مانگی، یا آپ کو وہ اس کے بدلے کوئی اور بہتر چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یا تیسری صورت میں وہ یہ جو دعا آپ کی ہے وہ پرزرو کر لی جاتی ہے آخرت کے لیے. اور آخرت کا اجر یہاں کی اجر سے بہت زیادہ ہے، آخرت کا بدلہ یہاں کے بدلے سے بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے وہ اس کی، سمجھ لیں کہ جیسے اس کا 70واں حصہ جو ہے 1/70، اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ صرف ایک حصہ ہے 70ویں حصے کا، آپ سمجھ لیں ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اس دنیا میں دیا. باقی سب کچھ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ باذن اللہ نظر آئے گا اگر ہم خالص ایمان والے ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مایوس ہونے والا شخص ہو جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد ہمیں مثال بھی، بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں کہ انبیاء کی دعائیں بھی کئی سال بعد قبول ہوئی. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، اور کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان، اچھائی برائی، کیونکہ ہمارا تو ایمان شروع میں ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور اس سچویشن میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کیسے بہیو کرتے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے پھر اس وقت اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے، یعنی کہ اس کے ایمان پر وہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا.
یا پھر اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہوتی ہے جیسے ابھی پیچھے ذکر آیا آیت نمبر 11 میں. تو اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت. تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا شخص پھر کیا کرے, مطلب ایک رسی لے اور آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے اگر اس کی تدبیر, یعنی اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس سے ناگوار ہے, کیا وہ اس چیز کو روک سکتا ہے جو اس کو پسندیدہ نہیں, یا وہ اس چیز کو لوٹا سکتا ہے, یا وہ چیز جو اس کو پسند ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کے آگے مجبور ہے, اور اس کی طاقت اتنی ہی ہے جتنی کی, یعنی کیونکہ انسان پیدا کیا گیا ہے نا کمزور, تو اس کی طاقت اتنی ہے کہ بس وہ اپنے کچھ کام کر لے تو کر لے, لیکن وہ بھی باذن اللہ اللہ, اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ہم آیات اللہ تعالیٰ کی ان کا ذکر کر رہے ہیں, یا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے, کوئی بھی دنیاوی کام بھی کریں گے, تو اگر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تو آپ یہ سوچ لیں کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے اس چیز کو اس وقت میری تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ میں یہ کر پاؤں, تب تک میں وہ کام نہیں کر سکتی جتنا بھی میں چاہوں. تو یہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس چیز کو تمہارے لیے یعنی تمہارے لیے پاسبل نہ بنا دے, جب تک وہ نہ چاہے, اس کی مشیت شامل ہے, تم کوئی کام کر نہیں سکتے. اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلی آیت میں کیا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. پھر بات آتی ہے جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یقین اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرے اسے کر کے ہی رہتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل وہی بات ہے نا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے. اور اگر ہمارے جتنے بھی ارادے ہوں اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہمیں یہ مل جائے اور یہ مل جائے اور یہ مل جائے اور یہ نہ ملے اور یہ ہمیں نہیں پسند ہے اور ہمیں یہ نہیں چاہیے اور اس سچویشن میں ہم نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اس سے بچانے والا ہے تو بچائے گا, ہماری دعا بھی سنے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ جو دعا والی بات جو تھی وہ اگر آپ پیچھے جائیں دوبارہ سے دعا کی جو بات کی جا رہی ہے, تو اس میں دعا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دعا ہماری ضائع تو نہیں جا رہی, تو ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر وہ چیز ہمیں نہیں بھی ملی جو ہمیں چاہیے, یا ہمارے جو پلان کے مطابق کام نہیں بھی ہوا, تو اٹس اوکے, اس سے اچھا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوگا. اچھا, یہ جو ایمان کا لیول آتا ہے نا, وہ کب آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں. جب آپ علم حاصل کریں گے اور نیک لوگوں کی صحبت میں مستقل رہیں گے تو آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے اس چیز کو سمجھیں گے, اس سچویشن کو, یا اپنے آپ کو کیسے سمجھیں گے کہ میں کیسے بہیو کر رہا ہوں. تو لازم ہے کہ آپ علم حاصل کریں, اس کے بعد آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, تب جا کے کہیں آپ باعمل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. قرآن کا علم, حدیث کا علم, دنیا کے بھی بہت سارے علوم ہم حاصل کرنے. اللہ تعالیٰ نے علم کو پسند فرمایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے نا, جیسے کہ سب سے پہلی کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور اسی میں آتا ہے علم الانسان ما لم یعلم. تو اللہ تعالیٰ نے علم کو پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ خود العلیم ہے, تو اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو العلیم ہے, تو اس میں بے پناہ اس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں جو اسم ہے اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ جا کے دیکھیں تو اگر آپ غور کریں تو اتنے سارے علوم ہیں کہ آپ ساری زندگی لگا کر اگر ایک علم کا ایک جز حاصل کرنے کی کوشش کریں, جتنے آپ کے پاس دنیاوی علوم ہیں, یا آپ اسلامک کوئی لرننگز یا ٹیچنگز کو لے لیں, ان کو دیکھ لیں, تو ایک چیز کے پیچھے بھی اگر آپ کسی ایک جز کے اوپر بھی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ساری عمر بھی آپ لگا لیں تو بھی وہ کم ہوتی ہے اور آپ کو پورا علم حاصل نہیں ہوتا. ایک سائنٹسٹ پوری زندگی صرف ایک چیز پر ریسرچ کرتا ہے اور اس میں بھی اس کو کامیابی ملی تو ملی, اللہ اگر اس کی قسمت میں کامیابی لکھتا ہے تو اس کو مل جاتی ہے, نہیں تو بہت سارے ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کو کامیابی نہیں ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ, علم حاصل کرنا بہت ضروری. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں قلم کی بھی نون والقلم وما یسطرون, تو قلم کی بھی بہت اہمیت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ
اگلی جو آیت ہے اس کے اندر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت نصیب فرمائے، اور ایماندار اور یہودی اور صابی نصرانی مجوسی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت، یعنی درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقبولہ ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں پھر ان اللہ یفعل ما یشاء، ابھی اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا، اس آیت نمبر 18 میں تو ہم نے کیا پڑھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کر گزرتا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس کی چاہت، اس کی رضا حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اب جیسے ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ہماری جو چاہت ہوتی ہے اس میں ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ حکمت پوشیدہ ہو، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے، محدود ہے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور وہ مخلوق ہے، لیکن جو خالق ہے نا، اس کی جو مشیت ہوتی ہے وہ صرف اس بیس پر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بس چاہ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ کام کریں، اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت نہیں ہے، کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہوتی، بس ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں اچھا بس یہ میرا سوٹیبل ہے، مجھے یہ صحیح لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کو بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اور پیچھے کیا کہا گیا آیت نمبر 14 میں، ان اللہ یفعل ما یرید، اور یہاں پر بھی کیا کہا گیا، ان اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ بار بار اس بات کے ریمائنڈر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، تو تم کیوں کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لاتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، کہ جب تمہارا دل خوش ہوگا، جب تم اللہ تعالیٰ سے راضی رہو گے، اور جیسے ہی تمہارا دل خفا ہوگا یا تمہارے خلاف کوئی بات ہوگی تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے نا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، یعنی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، تو یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا العلیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں اگر آپ دیکھیں العلیم، تو علم کو اگر ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ دنیا میں کتنے علوم ہیں، ایک قرآن کے ذریعے ہی اتنے ساری سائنسز، جو علوم ہیں یعنی سائنسز، وہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی گہری باتیں ہیں کہ جو اب تک اسکالرز اس کو نکالے جا رہے ہیں، علوم کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس میں ابھی تک بہت سارے موتی اور بہت سارے جواہرات ہیں جو ابھی تک انسین ہیں اور ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم رکھے ہیں جو انسان کی، آپ دیکھیں کہ اس کی پہنچ سے دور ہے، وہ نہیں حاصل کر پاتا، نہ وہ اس کو ریچ آؤٹ کر پاتا، کوشش بھی کرے تو نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اگر آپ خالی مثال دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے مثال کیا دی، حج میں لوگ آتے ہیں رنگ برنگی زبانیں بولنے والے، مختلف ان کے طریقے ہوتے ہیں، وہ سارے طریقے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے۔ کیا وہ ساری زبانیں جو وہ بولتے ہیں، کیا بیک وقت ساری زبانیں ہم آرام سے سیکھ سکتے ہیں زندگی میں؟ نہیں سیکھ سکتے۔ کوشش کریں تو کچھ زبانیں سیکھ بھی لیں گے، لیکن مشکل ہے، پورا علم جو ہے وہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ جو العلیم ہے نا، وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ جب کسی چیز پر گواہی دے رہا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء شہید، تو اب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا جو یہ فیصلہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز پر وہ گواہ ہے، یا وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو محض حاکمانہ اختیار کے طور پہ وہ نہیں کرتا کہ اس کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو مشیت ہے وہ اس کے اندر اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔
یعنی عدل انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے جو کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ بڑا باخبر ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا اس کا جو علم ہے، اس نے جب ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرے لیے اس وقت کیا کام کرنا صحیح ہے۔ اور بہت سی دفعہ میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے، آبزرو بھی کرتے ہوں گے کہ آپ نے کسی چیز کا کوئی پلان کیا ہے اور وہ ویسا نہیں ہوا، بظاہر آپ کو وہ چیز بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہے، یا اس وقت تھوڑا سا آپ خفا بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کے بجائے یہ ہو گیا، اگر میں یہ کر لیتا اس وقت تو میرا یہ نقصان ہو جاتا، یا یہ کہ یہ بعد میں ہوا تو زیادہ اچھے طریقے سے ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی حکمتیں بھی آپ پر کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ زمین اور آسمان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، زمینوں والے جو ہیں، آسمانوں والے، اور سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 18 میں جب اس بات کا ذکر آیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ اس آیت میں کیا ہو رہا ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ سجدہ تلاوت والی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں نا ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سجدے کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں آتا۔ سجدہ کرنا بہت پسندیدہ اور مستحب ہے، شیطان کو رلاتا ہے۔ اسی وقت اگر آپ نہیں کر سکتے تو نماز کے ساتھ کر لیں، جب چاہیں کر لیں، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ عین اسی وقت جو ہے وہ کیا جائے، بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے کہ انسان جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورۃ النحل پڑھی، جب سجدے کی آیت تک آپ پہنچے تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور دوسری جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی، پھر جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، جو نہ یعنی جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے یعنی حضرت عبداللہ جو تھے ان سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اگر آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر لیں یا نہیں کریں، یا اگر آپ بھول گئے، آپ کی نیت تھی کرنے کی، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اب سورج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، کہ سورج، چاند، ستارے سب، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بات کیوں کی؟ کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں، تو تم کیوں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو یا خفا ہو کسی اس بات پہ اپنے رب سے؟ کیونکہ وہ تو تمہیں جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تمہارے لیے نقصان دہ چیز کیا چیز ہے۔ پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج کے حوالے سے ہمیں حدیث میں پتہ چل رہا ہے یہ کہاں جاتا ہے۔ صحابہ کرام سے ایک سوال کرنے کا طریقہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ ان کا، جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا، یا بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک دم سے وہ سوال کی وجہ سے ایک دم سے جو ان کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کا جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اور غور سے سنتے ہیں کہ اچھا، مطلب اس سوال سے کیا مطلب تھا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ سوال کا کیا جواب ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چیز مانے ہیں، صبح و شام جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سائے جو سائے ہو جاتے ہیں نا، یہ زمین پہ آپ دیکھتے ہیں درختوں کے سائے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بظاہر ایسی جو غیر عاقل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، وہ اپنے رب کو پہچان کی سجدہ کرتی ہے، وہ راضی ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور وہ اس بات میں راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اس کی فرما برداری، اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ اصل چیز ہے نا، اگر ہم اطاعت نہیں کرتے تو فائدہ کیا پھر ہمارے ایمان لانے کا۔ تو یہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، ان کو اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، تو پھر ہمیں کیوں آر محسوس ہوتی ہے؟ اب سجدہ خالی صرف آپ کی جسم سے تو نہیں ہو رہا نا، وہ تو آپ کر رہے ہیں بظاہر، لیکن وہ جو آپ کے دل کے اندر، جب دل کے جسم، جب ہم کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک
خشوع کیا مطلب ہے؟ آپ کے دل کے اندر وہ کیفیت ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں اپنے رب کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے رب کے آگے، یعنی میں فرما بردار ہوتا ہوں، میں عاجزی دکھا رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو میرے رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور سجدہ کر کے یہ بات ثابت کرتا ہوں بظاہر، جب میں ظاہری طور پہ سجدہ کرتی ہوں یا جو بھی شخص ہم میں سے کرے گا تو اس کا یہ سجدہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو دل میں اس چیز کو رکھنا یہ خشوع ہے۔ اور خضوع کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اعضاء سے بھی وہی چیز جھلکنی چاہیے، کسی رویے سے، کسی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، کسی ماحول کے چینج ہونے سے، حالات کے بدلنے سے آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ نہیں اب میں فرما برداری نہیں کروں، وہ تو آپ کو کرنی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہمارے دل کی کیفیات کو بھی کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حرف پہ رہ کے، کنارے پہ رہ کے نہیں کرنی عبادت، یا اللہ تعالیٰ کو پر ایمان صرف اس وقت نہیں لے کے آنا کہ جب آپ کے حالات جو ہے نا وہ آپ کے موافق چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 19 سے 22 تک اگر ہم دیکھیں تو یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کا لباس ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی ان کے لیے ایسے لباس تیار کیے جا چکے جو کہ آگ سے بنے ہوئے، نعوذ باللہ۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، جو ان کے پیٹ کے اندر کے حصے ہیں وہ تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، اور جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں جو ہے یہ کیا بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 19 سے 22 تک جو ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے، دوسرا رکوع، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو یعنی جلنے کا عذاب جو دیا جائے گا وہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ہے یعنی وہ کفر کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے تھے، ہازانی خصمانی اختصموا فی ربہم، تو ہازانی جو ہے خصمانی جو ہے، خصمان کیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جھگڑا کرنے والے کو۔ اب یہ بعض ان سے مراد مذکورہ گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان ہے، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی مسلمان تو اس کی وحدانیت، اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں، جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آ جاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم تھے، یہ تمام کے تمام جو تھے وہ خالص مسلم تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جہنمیوں کے عذاب کی تفصیل آ رہی ہے، جو نے وہاں بھگتنا ہوگا، اعاذنا اللہ منہ، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان تمام اذیتوں اور تکلیفوں سے کوسوں دور رکھے اور ہمیں اس سے اپنی پناہ ملے، نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی برے انجام سے بچائے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ اندر ہی اندر جو ہمارا جو باطن تھا نا وہ بگڑنا شروع ہوا اور ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا، اور ہم کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری بات جو شروع ہوئی ہے آیت 11 سے، وہ ایک بیہیویئر کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوشی نہیں ہے، یعنی وہ راضی نہیں تھا، وہ ایمان ہی، اس کے ایمان کے اندر اخلاص تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس نے سچویشن چینج ہونے کی وجہ سے اس نے یہ بہیو کیا۔ تو اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی اگر ہم ظاہری طور پہ ایک لبادہ اوڑھ لیں گے تو وہ کافی نہیں ہوتا، یعنی ایک مسلمان، ایک خالص مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور مسلمان بھی کون سا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کریں، سلم کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، سین لام میم جو ہے وہ فرما برداری سے، اطاعت سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اطاعت اگر نہیں ہوگی ہر حال میں،
جیسے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو پھر آپ بارہا یہی بتا رہی ہوں کہ جب تک کہ ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہم جانیں گے نہیں. جیسے آج ہم نے اس آیت کو پڑھا، اس پر غور کیا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا، کہیں وہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں میں تو ایسے بہیو نہیں کرتی. تو اگر ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو ہماری نیتوں کے جو فطور ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر ہیں، تو ہمارے سامنے خود ہی آئیں گے، اور ہم ان پہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے. اور بظاہر اب دیکھیں کہ اس کی مثال مجھے اس سے ایک حدیث بھی ایک یاد آ رہی ہے کہ جو نیت کے حوالے سے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم آپ نے وہ کئی دفعہ اپنی حدیث سنی ہوگی بچپن سے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ انسان کی نیت پر ہے. اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اس کی نیت ہے وہی اس کو ملے گا. اگر آپ نے نیت جو ہے وہ جیسے اسی حدیث میں آتا ہے، کافی لمبی حدیث ہے، کہ اگر کوئی ٹریول کرے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، تو اس کو اسی کا اجر ملے گا. اگر کوئی یعنی جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر جیسے اب یہ جو نیت کے حوالے سے بات کریں کہ جو ہماری نیت ہے ان کا جو ان کے اندر کیسے کھوٹ آ جاتا ہے، ان کے اندر سے اخلاص کیسے چلا جاتا ہے، یہ ان تین اشخاص کا ذکر جن کا ابھی میں آپ کو حدیث کی میں بتاؤں گی کہ ان کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے قیامت کے دن تین طرح کے لوگ لائے جائیں گے نیت کے حوالے سے. اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے، ایک تو ہم نے یہ حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ. اور دوسری حدیث ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوسری حدیث میں کیا ہے کہ تین طرح کے لوگ لائے جائیں گے قیامت کے دن. ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اور ایک وہ جو عالم ہوگا، ایک وہ جو سخی ہوگا. اگر اب جب آپ دیکھیں کہ جب ان تینوں کو لایا جائے گا یعنی باری باری، تو وہ کہیں گے یعنی جو عالم ہوگا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری دین کو پھیلایا، میں نے علم حاصل کیا، بڑا کام کیا میں نے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، اور تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تو عالم کہلائے. اب آپ اس شخص کو دیکھیں، یہ بڑی ڈرانے والی حدیث ہے. اس کے بعد ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کو اٹھا کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر شہید آئے گا، وہ کہے گا یعنی شہید، یعنی تینوں جو لوگ ہیں ایک کے بعد ایک لائے جائیں گے. شہید کہے گا میں اللہ تعالیٰ تیری راہ میں میں نے شہادت، یعنی تیرے راستے میں مجھے شہادت حاصل ہوئی اور میں شہید ہوا، اور میں نے یعنی بہت بڑا ایک کام کیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں کذبت، جھوٹ بولا تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے شہید کہا جائے، تو تجھے کہہ دیا گیا، عالم کو کہہ دیا کہ تم عالم ہو، بہت بڑے آدمی ہو، تمہیں وہ چیز مل گئی دنیا میں. اور شہید کو یہ سننے کو مل گیا، ہاں وہ اس کے مرنے کے بعد ہی ملا، لیکن اس کو یہ لقب تو مل گیا نا. اب وہ اس پہ خوش ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ اندر سے تیری نیت میں فطور تھا، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے دنیا میں یہ لقب پانے کے لیے کیا، لوگوں میں شہید کہلانے کے لیے کیا. عالم نے اب عالم کہلانے کے لیے، اس نے شہید کہلانے کے لیے، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرے شخص نے کیا کیا کہ تیسرا شخص جب آئے گا وہ سخی ہوگا، وہ کہے گا میں نے بڑا مال خرچ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری راہ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ تو نے تو جو مال خرچ کیا لوگوں میں سخی کہلانے کے لیے کیا، میرے لیے تھوڑی کیا. اب آپ دیکھیے ان تینوں میں یہ بات واضح پتہ چل رہی ہے کہ انسان کے دل میں اس نے نیت جیسی بھی کی ہو، مستقلاً اپنی نیت کو جانچنا ہے، مستقل دیکھنا ہے کہ میری نیت بدل تو نہیں گئی، کسی دنیاوی لالچ کی طرف تو نہیں میں چلی گئی وقتی طور پہ. یعنی اگر میں نے شروع میں ابتدا اچھی کی تھی، لیکن اگر میں علم کے سفر پہ نکلی ہوں پڑھنے، یا میں کسی ایسے گروپ کا حصہ ہوں یعنی یعنی جیسے جو شہید ہونے والا کسی فوجی گروپ کا حصہ ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے فوجی دستے کا، یا کسی ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. یا ویسے بھی اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کیا ہے، قرآن کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور شہادت تو مختلف طریقے سے انسان کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے، اس میں کوئی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں آپ جنگ لڑیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یا خدا نخواستہ حدیث میں آتا ہے جیسے
کہ آپ کو مختلف کسی کو اگر کوئی پیٹ کے مرض سے مرا تو اس کو بھی درجہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہم اس کو طرف منسوب کرتے ہیں، وہی اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے. ہمیں اس کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں وہ شہید ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی اس طرح کی گروپس کا حصہ ہیں، کوئی اگر علم حاصل کرنے نکلا ہے پھر وہ عالم بن گیا، یا جو شہادت کے لیے اس نے نیت شروع میں بڑی اچھی کی اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک بندہ ہے جو اللہ نے اس کو بہت دیا اور وہ خرچ کیے جا رہا ہے، تو شروع میں تو نیت اس کی اچھی تھی، بعد میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس بات کا. تو یہ کتنے ڈرنے والی بات ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہماری نفسیاتی جو پرابلمز ہیں نا، جو الجھنیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، اور شیطان اس ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے اندر ایک چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اگر ہم دین کی طرف چل رہے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا کی طرف ہمیں راغب کر دیتا ہے، تو اس چیز سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو نفسیات کھول کے بتائی جا رہی ہے نا، اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ پوری صورت جیسے اب آپ دیکھتے ہیں حج کو دیکھیں، حج میں کیا ہے؟ اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے. ساری حج کا جو سفر ہے اس میں کیا ہے؟ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے اتنے نوافل پڑھے جا کے وہاں پہ، یا آپ اتنے جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہی عبادت، لمبی لمبی عبادتوں کا کوئی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حج کے مناسک میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یہ پورا جو سفر ہے نا حج کا، یہ اطاعت پر مبنی ہے. اور اطاعت فرما برداری یہی ریکوائرڈ ہے ایک ایسے شخص سے جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اسلام لے آیا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا. جب آپ اسلام لے آئے تو آپ کو کس کے آگے سرنڈر کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. اپنی ہر اچھی بری بات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو وہاں سے ریلیٹ کرنا ہے. کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیں، یا اس پر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں تو نے یقیناً خیر رکھی ہوگی، مجھے اس وقت بھی پازیٹیو رہنے والا شخص بنا. میں مومن ہر حال میں پازیٹیو ہوتا ہے. وہ ہر وہ جو مثال ہے نا کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو وہ ہر بری سچویشن میں اچھی چیز کو ڈھونڈ لیتا ہے. نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی، اس میں میرے لیے کیا خیر ہے، اس مشکل تکلیف میں پریشانی میں میرے لیے کیا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے نا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے. جہاں مشکل آتی ہے وہاں آسانی، جہاں بیماری آتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھ دیا ہوتا ہے. جہاں کوئی تکلیف آتی ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نکال کے رکھا ہوتا ہے. آپ کے لیے وہ مسئلے کا حل پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کو دیکھنا آنا چاہیے. آپ کے پاس وہ بصیرت ہونی چاہیے. اور وہ بصیرت کیسے ہوگی؟ جب تک کہ آپ کا دل خالص ایمان سے بہرہ نہیں ہوگا. اور وہ ایمان خالص کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو جانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، سیرہ کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. جب آپ پراپر یہ ساری چیزیں مستقلاً کرتے رہیں گے اور کنٹینیوس اپنے ہارٹ پر کام کریں گے، تب جا کے کہیں اخلاص یا آپ کے ایمان کے اندر جو خدا نخواستہ شروع میں اخلاص تھا اور پھر بعد میں کہیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی، جیسے کہ ہم نے اس حدیث میں دیکھا جو 3 شخصوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کیا ہوگا، کہ مطلب آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی نیت میں فطور آیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہمارے دل میں جو کچھ گزر رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں حج سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے، اور اس حج میں ہم نے یہ جو حج کی سورہ حج میں ہم نے شروع میں قیامت کے بارے میں دیکھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھا کہ آیت نمبر 11 میں کہ ہم اپنا رویہ جو اپنا وہ دیکھیں کہ ہماری کس قسم کا ہمارا ایمان ہے. تو ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت. اور حج سب سے بڑی مثال ہے اطاعت کی. کیسے؟ کہ اس میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا ہے. یعنی مینا میں ہونا ہے، پھر آپ نے اگلے دن عرفات کے میدان میں ہونا ہے، پھر عرفات یہاں سے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک وہاں بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے ظہر اثر کی ملا کے، خطبہ سننا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اگلے دن اسی دن جو ہے مزدلفہ جانا ہے، پھر اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک، یعنی اس ٹائم سے اس ٹائم تک وہاں پہنچ جاؤ، مغرب عشاء وہاں پڑھنی ہے، رات گزارنی ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا، بتایا.
تو یہ کیا ہے؟ پورا حج کا سفر اطاعت ہے اور صبر ہے. اور اطاعت جو ہے اس کے حوالے سے قرآن میں اور بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ صبر کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ساری جو ہے وہ قرآن میں آیات ملتی ہیں کہ جس میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو حج کا جو سفر ہے وہ بغیر صبر کے، جب آپ پورے حالات بھی جیسے آتے ہیں، کیونکہ وہاں حج میں بھی آپ کو بہت ساری ایسی سچویشنز دیکھنے کو ملیں گی اور دنیا میں بھی آپ کو ملتی ہے نا کہ جب جیسے کہ اسی آیت نمبر 11 کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر وہ شخص خالص ایمان والا ہو، اطاعت والا ہو اور اس میں صبر ہو تو وہ کبھی بھی جو ہے کبھی بھی وہ اس سچویشن میں کسی بھی ورس سچویشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض یا خفا نہیں. تو مستقل اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی آئی اوپننگ آیت ہے یہ والی. تو انشاءاللہ اس پر ہم دیکھیں گے، اور ہمارا آج کا یہ جو رکوع ہے یہ ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم کلاس میں اگلا جو رکوع ہے اس کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرمایا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.